السلام علیکم، میں ہوں نور العارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آمنے سامنے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ خبر شیئر کرنے کے لیے آج مجھے ہی موقع مل رہا ہے۔ کچھ خبریں ہیں اچھی اور کچھ ہیں انورٹڈ کاماز میں اچھی۔ انورٹڈ کاماز میں اچھی خبر سے شروعات کرتا ہوں دکھی دل کے ساتھ۔ عوامی حکومت کا ایک اور سنہری، یادگار، شاندار کارنامہ سامنے آیا ہے۔ غریب جس کو کبھی یوٹیلیٹی اسٹور پہ پورا دن کبھی کبھی تو گزار لینے کے بعد، دھول مٹی کی ایک کثیر مقدار اپنے معدے میں اتار لینے کے بعد، سینکڑوں ہزاروں دھکے کھانے کے بعد، سستی دال، دلیا، گھی، چینی وغیرہ، آٹا وغیرہ کبھی کبھی جو مل جایا کرتا تھا یوٹیلیٹی اسٹورز سے، عوامی حکومت نے عوام کو انورٹڈ کاماز میں ریلیف پہنچانے کی غرض سے، ان کو یہ بتانے کی غرض سے کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے اور یہ انتقام آپ سے ہم اس وقت تک لیتے رہیں گے جب تک آپ ہمیں ووٹ دینے سے باز نہیں آ جاتے۔ اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو 24 گھنٹے ہو چکے اس ایک خبر کو پبلک ہوئے کہ 5000 ملازمین کو باقاعدہ سرپلس پول میں ڈال دیا گیا ہے۔ بتدریج ادارے میں VSS یعنی والنٹریلی سیپریشن اسکیم جو ہے وہ اناؤنس کی جانے والی ہے، اور IT کے شعبے سے لے کر کے اور جتنا ذخیرہ وہاں اس وقت چیزوں کا موجود ہے اس کو اب اس سے جان چھڑائی جانے والی ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ جو جان چھڑائی جائے گی تو یہ 20% قیمت بھی شاید اس کی شاید ہی مل پائے، لیکن جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے حضور، آپ نے اس بات پر بھی دل گرفتہ نہیں ہونا۔ آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ حکومت بھی عوامی ہے انورٹڈ کاماز میں، اور انداز جو ہے وہ کچھ انتقامی ہے۔ دوسری جانب عوام ہی کی سہولت کے لیے میرا خیال ہے کہ 15 روز کے لیے ان کے پیٹ پہ مزید لات فرماتے ہوئے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں زیادہ نہیں، صرف 8.5 روپے، ساڑھے کا صیغہ میں احتیاطاً لگا رہا ہوں، یہاں ساڑھے آڑے کچھ نہیں ہوتا، سیدھا 9 روپے کا اضافہ فرما دیا گیا ہے۔ اور یہ اضافہ چونکہ اب تک محض صرف 9 روپے کا ہے، اس لیے ہمیں بالکل بھی گھبرانا نہیں ہے۔ ایک اور خوبصورت اور بہترین خبر جو اگر نہ آتی تو میں ذاتی حیثیت میں تو کم از کم اطمینان کا اظہار فرما سکتا تھا، لیکن انفارچونیٹلی اب ایسا نہیں کر پاؤں گا۔ کراچی نے شاندار مالی کارکردگی کا اضافہ فرماتے ہوئے ٹیکس وصولیوں میں 29% اضافہ کر دیا ہے۔ کراچی سے مالی سال 2024-25 میں 3 خرب 25 ارب 60 کروڑ روپے کی ٹیکس وصولی کی گئی ہے، اور اس کے بعد اسمبلی میں کھڑے ہو کر کے کوئی دھرتی پتر، کوئی سن آف دا سوائل کھڑے ہو کر کے کہہ دے گا کہ نہیں کراچی ملک کو نہیں پالتا، یہ سندھ ہے، یہ ہم ہیں جو یہ ہمیں سندھ اور کراچی میں جو الجھایا ہوا ہے صرف اس لیے کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے، اس سے ہی ہم باہر نہیں نکل پا رہے۔ ہمارے اپنے مسائل اتنے ہیں کہ جس میں ہمیں الجھا کر کے اور اپنا دال دلیا چلایا جا رہا ہے، لیکن در حقیقت یہ سروس کس کی ہو رہی ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں، اور میں بھی خاموش نظروں سے سوال اٹھا رہا ہوں۔ میرے ساتھ آج کے اس پروگرام میں شریک گفتگو میں محترم راجہ انصاری صاحب، تعلق ہے نواز لیگ کے ساتھ، حکمراں جماعت کی ترجمانی کے فرائض انجام دیں گے۔ بنفس نفیس اسٹوڈیوز میں، کراچی اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں سر، تھینک یو سو ویری مچ فار یور ارائیول۔ نادر نبیل گبول صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد اسٹوڈیوز سے۔ نادر صاحب سر، تھینک یو سو مچ فار یور ارائیول سر۔ ساتھ ہی ساتھ میرے ساتھ ساجد حسین میر صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما، وہ بھی میرے ساتھ شریک گفتگو ہونے والے ہی ہیں۔ سب سے پہلے میں عوامی حکومت کے عوامی نمائندے راجہ انصاری صاحب کو نذرانہ عقیدت پیش کر لوں۔ سر تھینک یو سو ویری مچ کہ آپ نے ہمیں یہ بتایا، حالانکہ ہمیں پیپلز پارٹی بتاتی رہتی ہے کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے، کراچی میں یہ انتقام تو ہر گلی ہر کونے میں لیا جا رہا ہے الحمدللہ، اور اس کے بعد جب ہم سوال پوچھتے ہیں تو کہہ دیا جاتا ہے کہ کوئی زندہ ہے۔ نام کچھ بھی ہو لیکن کام ایک ہی ہو رہا ہوتا ہے، عوامی مینڈیٹ کا تذکرہ ہو رہا ہوتا ہے، عوام کی خدمت ہو رہی ہے انورٹڈ کاماز میں۔ چلنے کے لیے راستے الحمدللہ نہیں ہیں کیونکہ جمہوریت بہترین انتقام ہے۔ آپ نے جو گاڑیاں خریدی ہیں ان کو بیچ کر کے آپ یا تو کھوتا لے لیں یا گھوڑا لے لیں، اگر آپ کی گھوڑے کی اوقات ہے تو آپ گھوڑا لے لیں، ورنہ آپ سے بڑا گدھا کوئی نہیں ہے کہ آپ کراچی میں گاڑی لے کر کے اور نکلتے ہیں۔ حضور
اس پہ آپ نے مرے ہوئوں پہ 100 درے مارے ہیں, آپ نے ان کو والنٹریلی سیپریشن اسکیم کا لالی پاپ دکھایا ہے, 5000 ملازمین سرپلس پول میں ڈالنا, مطلب یہ کس کی خدمت ہو رہی ہے حضور؟ آپ نے یہ اتنی جہازی سائز کابینہ رکھی ہوئی ہے, اگر آپ ان میں سے 10-15 کو بے روزگار کر دیں تو آپ کو پتہ ہے آپ اس امت کی کتنی بڑی خدمت کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو نور اللہ آفرین صاحب, یہ میں آپ کو واضح کروں کہ جتنے ملازمین یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشن کے اپنی نوکریوں سے جو اس وقت جابز کر رہے تھے, ان کے لیے وی وی ایس جو ہے وہ اسکیم بیسیکلی جب کام کرے گی تو انشاءاللہ آپ کا یہ علم میں آپ کے بھی آ جائے گا تمام لوگوں کے کہ ہم انشاءاللہ ان کو بے روزگار نہیں کریں گے, اور ان کے لیے اس والنٹیئر اسکیم کے ذریعے وہ اپنے لیے بہترین روزگار بھی کر سکیں گے. وہ چاہیں تو پیسے بھی لے لیں, چاہیں تو مختلف جگہ پہ ایڈجسٹ ہو جائیں, لیکن ہم ان کا انشاءاللہ خیال کریں گے. ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ انہیں بے روزگار کیا جائے گا. یہ خود پرائم منسٹر کی اسکیم ہے اور ان کو پرائم منسٹر نے ہی اس اسکیم کو اپروو کیا ہے. حالانکہ یوٹیلیٹی سٹورز بند کرنا وہ مکمل طور پہ کارپوریشن کا اپنا اندرونی فیصلہ تھا, اور انہوں نے اپنے اندرونی فیصلے کو بعد میں جب یہ معذوری ظاہر کی تو پھر کیبنٹ نے اس کو اپروو کیا, اور پھر بعد میں یہ اس حوالے سے پہنچے کہ جی چونکہ یہ کارپوریشن جو ہے وہ نہیں چل سکتی ہے, اس کی بہت سارے وجوہات تھے جس کی بنا پر اسے بند کر دیا گیا. لیکن ہرگز اس کا مطلب نہیں ہے کہ غریب عوام کو ریلیف ملنا ختم ہو جائے گا. بی آئی ایس پی کام کر رہی ہے, جو خط غربت سے نیچے لوگ زندگی گزار رہے ہیں ان کے لیے اور پیکیجز آئیں گے اور اسکیمز آئیں گی. لیکن ایک چیز ضرور ذہن میں رکھیں عارفین صاحب, آپ پتہ نہیں کیوں اس کو کبھی بھی نہیں بولتے ہیں. 2013 سے 2018 تک مسلم لیگ نون کی حکومت تھی. اس وقت معیشت کہاں جا رہی تھی, اس وقت جی ڈی پی کیا تھا, اس وقت آئی ایم ایف کے پروگرام سے ہم نکل چکے تھے, اس وقت بڑھتا ہوا پاکستان تھا, سی پیک ملک میں بن رہا تھا, فارن انویسٹمنٹس آ رہی تھیں, ملک ترقی کر رہا تھا, سب کو نظر آ رہا تھا. اس چین کو, اس بڑھتے ہوئے پاکستان کو کس نے آ کے روکا؟ اور پھر خان صاحب کی جو حکومت آئی پی ٹی آئی کی, نہ صرف انہوں نے اس بڑھتے ہوئے پاکستان کی پوری ڈائریکشن چینج کر دی, اور جو انڈیکیٹر سارے انڈیکیٹر ترقی کے جو اوپر کی طرف جا رہے تھے وہ پھر نیچے کی طرف آنا شروع ہوئے. اور پھر جب پی ٹی آئی گئی اور پی ڈی ایم کی حکومت بنی, یا اس کے بعد ابھی جب حکومت آئی, ہمیں کون سی معیشت ملی ورثے میں؟ ہمیں لولی لنگڑی معیشت ملی. پاکستان ڈیفالٹ کے دہانے پہ تھا. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, میں آپ سے ڈیبیٹ کر ہی نہیں رہا. یہ ساری باتیں ایسی ہیں, اور اگر آپ چاہیں تو میں اس بات پہ آپ کی مدحت میں زمین آسمان کے قلابے ملا دوں گا. مجھے اچھی طرح پتا ہے کہ ایسا ہی ہے. ایسا ہی ہے نا, بالکل. مجھے بتائیں کہ جب ایسا ہے اور ہمیں جو 70 ارب روپے صرف ایک جگہ, پرسوں میں نے پروگرام کیا ہے, صرف ایک جگہ بلوچستان میں 70 ارب روپے کے گھپلوں کی جو ہے وہ انکشاف ہوا ہے. اگر آپ اس کو روک دیتے تو یہاں آپ کو اتنا بڑا یہ کانڈ نہ کرنا پڑتا. دوسری بات, یہ جو اتنی زیادہ آپ نے منسٹریاں آپس میں مدغم کی ہیں, ان کا جو ادغام کیا گیا, اور اس ادغام کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہے. میرے پرسوں کے مہمان جو تھے انہوں نے کوشش تو بہت کی تھی کہ ہمیں وضاحت دے سکیں کہ وہ در حقیقت یوں تو ایسے تو لال تو نیلا تو پیلا, لیکن رات اس وقت بھی سیاہ ہی تھی. جناب من, یہاں آپ نے, میں پھر وہی والی بات کروں گا تو آپ اس پہ جائیں گے نہیں, حالانکہ میں آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں کہ جو اتنے آپ نے عالی مرتبت لوگوں کو اپنی کابینہ میں ملازمت دی ہے, ان میں سے چند تو انٹرن بھی ہیں, میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا. اگر انہی کو دو ایک کو بے روزگار کر دیں تو عوام پاکستان کا کچھ بھلا ہو جائے گا یا نہیں؟ سننے میں بہت اچھا لگ رہا ہے, لیکن کل ملا کے میں سمجھتا ہوں 4-4.5 یا 5 لاکھ روپے کوئی تنخواہ ابھی جب بڑھنے کے بعد یہ ہوگی, 4-5 کو 10 کو بھی نکال دیں گے تو یہ ٹوٹل 1 کروڑ کے اندر بنے گا. 1 کروڑ کہاں, اور ہمارے جو ڈیفیسٹس ہیں وہ کہاں؟ ہمیں اس وقت ایک چیز ریئلائز کرنی چاہیے کہ کم سے کم ہم نے اپنے اس شارٹ ٹرم کے اندر پاکستان کے معیشت کی ڈائریکشن کو صحیح کر دیا ہے. اب پہلا ٹاسک یہی تھا کہ ہم انڈیکیٹرز کو درست سمت میں لے جائیں, اس ڈائریکشنز کو ٹھیک کریں, پھر ہمارا اگلا اسٹیپ یہی ہوگا. دیکھیں آج ہم انپاپولر فیصلے کر رہے ہیں. بینگ پولیٹیکل پارٹی اس طرح کے فیصلے کرنا میں سمجھتا ہوں بہت انپاپولر ڈیسیشنز ہیں, لیکن ہم کر رہے ہیں کیونکہ ہماری نقطہ آغاز ہی یہیں سے ہوا. جب 21 اکتوبر کو قائد محترم میاں نواز شریف آئے, انہوں نے آغاز ہی یہاں سے کیا کہ میں اپنی سیاست قربان کر دوں گا لیکن ریاست کو بچانا ہے. پاکستان ہے تو ہم لوگ ہیں نا نور العارفین صاحب. اب اگر ہم اتنے مشکل ترین, میں سارا بلیم, اگر آپ نے خود کہا کہ اس طرح ہے, آئی ایم ایف کون کہتا تھا
کہ آئی ایم ایف کے پاس جاؤں گا تو خودکشی کروں گا, لیکن پھر آئی ایم ایف کے پاس نہ صرف گئے, اس موضوع پہ تو میں آپ سے بحث ہی نہیں کر رہا, بالکل ایسی کڑی شرائط میں گئے کہ ہمارے ہاتھ پاؤں جکڑ لیے گئے. شیخ رشید صاحب ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتے تھے نا, ہم تو جا رہے ہیں لیکن ہم نے ایسی بارودی سرنگیں بچھائی ہوئی ہیں ان کو لگ پتا جائے گا. یہ تو آئی ایم ایف کو خط لکھتے تھے, پیسے نہیں دو, یہ نہیں کرو. ان کے نظر میں اس بات پہ کوئی کانٹیسٹ نہیں ہے, ایسا ہی ہو گیا. نادر نویل گبول صاحب, سر زحمت کے لیے ازحد معذرت, بہت انتظار کی زحمت مبتلا آپ کو رکھا حضور, لیکن میرے معزز مہمان نے اپنے طور پہ وضاحت تو کی ہے کہ ایسا نہیں ہوگا اور ویسا نہیں ہوگا, لیکن سر آپ اس وضاحت سے کس حد تک مطمئن ہیں؟ کیونکہ آپ کا اطمینان بھی میرا خیال ہے کہ کاؤنٹ تو کرتا ہے, آپ کولیشن کی حکومت میں ہیں, شامل ہیں بھی اور نہیں بھی, صاف چھپتے بھی نہیں, سامنے آتے بھی نہیں. آپ سمجھ رہے ہوں گے میرے جذبات کو, میں اس کو سوال کا جامع نہیں پہنا تھا, فل ٹاس آپ کی خدمت میں پیش کی دیتا ہوں. جی بالکل بھی مطمئن نہیں ہے, ظاہر سی بات ہے, جہاں پہ غریب کا روزگار چھینا جاتا ہے یا غریب کے لیے ریلیف کے بجائے الٹا برڈن ڈالا جاتا ہے, تو پاکستان پیپلز پارٹی اس میں بہت زیادہ ریزسٹنس شو بھی کرتی ہے. ابھی بھی جو بجٹ آیا تھا اس میں بہت ساری ایسی چیزیں تھی جس سے پاکستان پیپلز پارٹی خوش نہیں تھی, جس میں سولر پینل کے اوپر انکریز ٹیکسز تھے, وہ ہم نے ان کے ساتھ مذاکرات کر کے کم کروائے. ایگریکلچر کے اوپر ہم نے بہت ساری چیزیں ان سے کم کروانی تھی ٹیکسیشن کے مد میں, مگر وہ نہیں کروا سکے. یوٹیلیٹی سٹورز بند کرنا تو یہ عوام کے اوپر بہت زیادہ ایک ظلم ہے. جو ہمارے غریب لیبر طبقہ تھا, جو بالکل ہی جس کو بولتے ہیں پاورٹی لائن کے بلو, وہ ریلائی کرتے تھے سبسڈیز کے اوپر جو یوٹیلیٹی سٹورز میں ان کو ملتی تھی, تو یہ بہت انفارچونیٹ ہے. اور اس کے علاوہ جو 5000 امپلائیز ہیں ان کے لیے بھی بہت زیادہ افسوس کا اظہار ہم کرتے ہیں. آئی ایم شیور پاکستان پیپلز پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے وہ پرائم منسٹر صاحب اور ان کی جو ٹیم ہے جس نے یہ ڈیسیجن لیا ہے, تو ان سے اپیل کرے گی, کیونکہ چاہے پی آئی اے کی نچکاری ہو یا اسٹیل مل کی نچکاری ہو, ہم کبھی بھی نہیں چاہتے کہ گورنمنٹ یا اسٹیٹ اون جو انٹرپرائزز ہیں ان کو پرائیویٹائز کیا جائے یا ختم کیا جائے, بیکاز سب سے زیادہ جو افیکٹ ہوتا ہے عوام کو, اور جو امپلائیز ہیں ان اداروں کے ان کو افیکٹ ہوتا ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی تو روزگار دینے پہ یقین کرتی ہے, روزگار چھیننے پہ نہیں. تو جس طرح آپ نے صحیح بالکل فرمایا کہ بلوچستان کے اندر اور دیگر ملک کے الگ الگ جو ادارے ہیں اس کے اندر بہت زیادہ کرپشن ہے. اگر کرپشن کے اوپر توجہ دی جائے تو بہت زیادہ پیسے بچ سکتے ہیں, گورنمنٹ کے فنڈز بچ سکتے ہیں, جو پھر عوام کو ریلیف دیا جا سکتا ہے, نہ کہ عوام کے اوپر آلریڈی جو ریلیف کے ادارے تھے جیسے یوٹیلیٹی سٹورز. یہ بھی شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا تحفہ تھا عوام کے لیے, کیونکہ ہم یقین کرتے ہیں اس چیز پہ کہ سب سے جو نچلا جو طبقہ ہوتا ہے عوام کا, اس کو ہم نے میکسیمم ریلیف دینا ہوتا ہے. یہ جو پیٹرولیم پرائسز بھی جو انکریز کیے گئے ہیں, اس کے اندر جو لیوی انکریز کیا گیا ہے, یہ بھی جو سب سے نچلا طبقہ ہے اس کو زیادہ افیکٹ کرتی ہے. مجھے شاید اتنا افیکٹ نہیں کرتی ہوگی, یا آپ کو اتنا افیکٹ نہیں کرتی ہوگی, یا راجہ صاحب کو بھی نہیں کرتی ہوگی, مگر وہ شخص جو اپنی موٹر سائیکل میں 1 لیٹر کا بیچارہ پیٹرول ڈلاتا ہے, کہ اپنے گھر سے نکلتا ہے, اپنے جاب پہ جاتا ہے یا اپنے بچوں کو اسکول چھوڑتا ہے, اس کی جیب پہ یہ زیادہ برڈن ہے نہ کہ ہم پہ. اور ابھی جو گاڑیوں کے اوپر جو لگژری کارز ہیں اس کے اوپر ٹیکسیشن کم کی گئی ہے, تو یہ اس کا کوئی تک ہی نہیں بنتا نا کہ آپ لینڈ کروزرز کو 80 نہیں سر, آپ شاید سمجھ نہیں پائے, آپ کے پاس میرا خیال ہے نظر کا وہ چشمہ نہیں جو حکومت کے پاس تھا. یہ اصل میں ان غریبوں کے لیے کم کیے جو کمیٹی ڈال کر کے لگژری گاڑیاں لے لیتے ہیں, تو ان کے لیے تو ایک یہ عوام دوست قسم کا فیصلہ نہیں ہے, یا اس پہ بھی مجھے کرٹیسائز ہی کرنا تھا؟ نہیں, یہ نہیں دیکھیں, یہ تو جو بڑے جو سرمایہ دار ہیں, جو بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں, ان کو زیادہ ریلیف دیا گیا ہے, عوام کے اوپر کم فوکس کیا گیا ہے. اور ہم تو یہی اپیل کریں گے شہباز شریف صاحب سے اور ان کے جو فائنانس منسٹر اورنگزیب صاحب سے کہ ان چیزوں کو ریکنسیڈر کیا جائے. اگر اس مین بجٹ میں نہیں کر سکے تو جو منی بجٹ بھی اگر یہ اس پہ کنسنٹریٹ کر سکتے ہیں تاکہ عوام کو میکسیمم ریلیف دیا جائے. اس وقت جو سب سے زیادہ جو نچلا طبقہ ہے وہ افیکٹڈ ہے. گورنمنٹ تو سیلریز بھی انکریز نہیں کر رہی تھی, یہ تو ہماری جو فائنانس کی ٹیم ہے, ہماری جو پیپلز پارٹی کی پارلیمانی ٹیم ہے, انہوں نے قائل کیا گورنمنٹ کو کہ 10% گورنمنٹ امپلائیز کی سیلریز آپ انکریز کریں, ورنہ یہ تو نظر ہی نہیں آ رہا تھا. ہمارے جو پینشنرز ہیں وہ احتجاج کرنے آ گئے تھے اسلام آباد کی سڑکوں پہ, اس کے بعد جا کے گورنمنٹ نے کنسیڈر کیا. تو یہ چیزیں ہیں جو گورنمنٹ کو دیکھنی چاہیے, اور امید ہے کہ آنے والے دنوں میں ان چیزوں کو کنسیڈر سر ایک اور جگہ پیپلز پارٹی نے رپڑ پایا تھا, میں اپنے معزز مہمان سے ذرا اس کا بھی حساب کتاب چکتا کر لوں. سر ایک تو انہوں نے بتا دیا کہ پینشن اور تنخواہوں کا والا معاملہ وہ پیپلز پارٹی کی مداخلت سے ہوا. دوسرا یہ جو تاجروں صنعت کاروں کے اوپر یہ جو آپ نے ایک خون آشام ایک ادارہ چھوڑ رکھا ہے FBR کے نام پہ, یہ
اتنے بڑے بڑے ولی اللہ, اتنے بڑے بڑے بزرگ اس میں 22,000 موجود ہیں کہ جن کو انتریامی ہیں, گیانی ہیں, جن کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ میری سوچ میں, میرے تخیل میں کیا چل رہا ہے. ان کو اس وقت جب پاکستان سے پیسے بھر بھر کے باہر جا رہے ہوتے ہیں, ان کو نہیں پتہ چلتا بارات کہاں جا رہی ہے, لیکن ان کو انڈسٹریلسٹ کو دیکھ کر کے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بزنس مین چوری کرنے کا سوچ رہا ہے. اور وہی آدمی کہ جو رشوت کے بغیر مر جائے گا اگر نہ لے, FBR میں نوکری کیوں لیے, وہ آدمی ایک صنعتکار کو لائن میں کھڑا کر کے اس سے جواب طلبی بھی کرے گا اور پھر اس کو ایک سرکاری کارندہ گرفتار کرانے کی جو ہے وہ پوزیشن میں بھی ہوگا. یہاں پہ بھی پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ رولا پایا, یہاں پہ تاجروں نے جو ہے وہ سینہ کوبی کی, آہو فغاں کی, تب جا کر کے شہباز شریف صاحب نے ٹائم دیا تاجروں اور صنعتکاروں کو سننے کے لیے. سر, بیرونی دنیا انویسٹمنٹ کرنے کے لیے یہاں کیوں آئے گی اگر آپ مقامی لوگوں کو ہول سیل کے حساب سے جوتے ماریں گے؟ ود آل ڈیو ریسپیکٹ. پہلی بات یہ ہے نور العافین صاحب کہ کسی کے ساتھ بھی اس طرح کا رویہ نہیں رکھا جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہماری اپوزیشن نہیں ہے, گورنمنٹ میں ہمارے ساتھ ہے, اتحادی ہے, اور ہم سب مل کر جو ہے وہ یہ قانون سازی بھی کرتے ہیں, آئین سازی بھی کرتے ہیں, اور ہم مل کر بجٹ بھی لے کے آتے ہیں. اس میں لازمی بات ہے تمام جو مکتب فکر ہے پارلیمنٹ میں موجود تمام جو جماعتیں ہیں وہ اپنا اپنا نظریہ اور منشور رکھتے ہیں. ٹیبل پہ کوئی چیز آتی ہے, لازمی بات ہے اس میں جب ڈیبیٹ ہوتا ہے تو حکومتی ارکان کے اگر ایک رائے ہے اور پیپلز پارٹی دوسری رائے ہے تو ہم ٹیبل پہ دوسرے کو قائل کرتے ہیں. یہی جمہوریت کا حسن ہے. آپ بار بار کہہ رہے تھے جمہوریت بہترین انتقام ہے, یہ بیسیکلی محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے کہا تھا, اور ایگزیکٹلی, اور وہ اس پیرائے میں کہا تھا کہ جمہوریت ڈکٹیٹرشپ کے ساتھ انتقام ہے. جب ڈکٹیٹرز آتے ہیں اور بہت ظلم کرتے ہیں اور پھر جمہوریت آتی ہے تو پھر ان کے لیے انتقام یہی کافی ہوتا ہے, یہی ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہماری اتحادی جماعت ہے, ہم ان کی بڑی ریسپیکٹ کرتے ہیں. سندھ میں بھی وہ گورنمنٹ کر رہے ہیں, یہاں پر بھی بہت سارے ایشوز ہیں, لیکن ہم ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ تنقید کے بجائے ہم اصلاح کی طرف جائیں, اور ہمیں اصلاح کی طرف ہی جانا چاہیے. ہم دونوں ہی وہ جماعتیں اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی عوام امید لگا کے بیٹھی ہے, کیونکہ اب باقی جماعتوں کا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کا کوئی اتنا بڑا میجر رول نہیں ہے پارلیمان میں, تو دو بڑی جماعتوں کی طرف لوگ دیکھتے ہیں کہ یہی مسائل کا حل کریں گے, اور انشاءاللہ ہم آگے مل جل کر چلیں گے اور مسائل کا حل بھی کریں گے. لیکن ایف بی آر کے حوالے سے اس طرح کے تاجر دشمن فیصلے, اس طرح کے احمقانہ پروپوزیشنز ٹیبل پہ آتی کیوں ہیں, میں یہ پوچھ رہا ہوں. دیکھیں یہاں پہ بہت ساری چیزیں ٹیبل پہ آ جاتی ہیں, اس میں کوئی پوری دنیا کے اندر ایسے ہوتا ہے, بہت ساری مشورے بھی آتے ہیں, بہت سارے پروپوزلز بھی آتے ہیں, لیکن بہترین حکومت وہ ہے جو ان پروپوزل پہ ضد کر کے نہ بیٹھ جائے. بہترین حکومت اور اس حکومت کا جو لیڈر ہے, قائد ہے, وہ بہترین وہ کہلاتا ہے جو بات سنے, اس کو سمجھے اور پھر اس پر لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے اقدامات بھی اٹھائے. ہمارے محترم وزیر اعظم نے یہی کیا ہے, وہ ایک اسٹیٹس مین ہیں اور اسٹیٹس مین بن کے ابھر کے سامنے آ رہے ہیں. انہوں نے دیکھا کہ یہ بالکل جائز ڈیمانڈ ہے, یہ پروپوزلز کہیں سے آیا بھی اگر, لیکن جو سامنے سے بات آئی ہے یہ زیادہ وزندار ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. بلکہ انہوں نے ہمیشہ مسلم لیگ نون کی تو ہمیشہ تاجر برادری کے ساتھ ایک اچھے تعلقات رہے ہیں. جب بھی قائد محترم میاں نواز شریف یا میاں شہباز شریف یہاں کراچی آئے ہیں, ہمیشہ انہوں نے وہ پولیٹیکل لوگوں سے ملے یا نہ ملے, لیکن وہ ضرور تاجروں سے ملتے ہیں, یہاں کی صنعتکاروں سے ملتے ہیں, ان کی بات سنتے ہیں, اور کافی حد تک جو ہے وہ میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کی بڑی اچھی مراسم میں دوستیاں ہیں یہاں کے کراچی کے تاجروں کے ساتھ. تو انشاءاللہ یہ چیز. نادر نبیل قبول صاحب, سر کھلے الفاظ میں نہیں لیکن ڈھکے چھپے سے ہی اشارہ فرما دیا ہے میرے معزز مہمان نے کہ آپ اس سارے کھیل سے اپنے آپ کو علیحدہ تو نہیں کر سکتے. ایک ہی جملہ کافی تھا کہ آپ اپوزیشن میں نہیں ہیں, آپ بھی حکومت میں ہیں میرے سرکار. تو ایک تو یہ بات بتا دیے کہ ڈبل وکٹ پہ کھیلنے کا آپ کو کیا اجر مل رہا ہے, اور دوسری بات یہ کہ میں نے سنا ہے کہ عوام کے وسیع تر مفاد میں, انورٹڈ کاماز میں, ایک بار پھر انتقامی کارروائیوں کو جلا بخشتے ہوئے وفاق میں بھی نازل ہونے کا فیصلہ فرما لیا گیا ہے. کیا کہیں گے حضور؟ نہیں دیکھیں, ہم گورنمنٹ کا حصہ تو نہیں ہے, گورنمنٹ کو کولیشن میں سپورٹ ضرور کرتے ہیں. گورنمنٹ میں وہی پارٹیز ہوتی ہیں جن کی پاس وزارتیں ہوتی ہیں. اس وقت MQM وزارتیں لے کے بیٹھی ہوئی ہے, باپ پارٹی کے پاس ہے, اور دیگر پارٹیز ہیں, مگر ہم سپورٹ ضرور کرتے ہیں بیکاز اس وقت ظاہر سی بات ہے پارلیمان چلانا ہے, جمہوریت چلانی ہے. اور اگر یہ کسی کو بھی لگتا ہے کہ ہم گورنمنٹ کو بجٹ میں ہم نے سپورٹ کیا ہے, تو ہمارے جتنے بھی MNAs ہیں ان کی آپ ذرا سپیچز دیکھ لیں. جو بجٹ سیشن چلا ہے پچھلے پورے مہینے, اس میں آپ کو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. ہمارے تمام MNAs نے کڑی سے کڑی تنقید کی ہے ان تمام چیزوں کے اوپر, چاہے وہ سولر پینلز کے اوپر ہو, چاہے وہ ایگریکلچر ٹیکس کے اوپر ہو, چاہے FBR کو جو اندھا پاور
پاورز دیا ہوا ہے اس کے اوپر ہو, تو اس سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ ہم ہر چیز. نادر نبیل قبول صاحب, سر میں صرف ایک اضافہ کرنا چاہوں گا آپ کے بیان میں. سر تنقید تو ڈرون حملوں پہ بھی ہم لوگ کیا کرتے تھے کہ جس وقت ہم پہ ہی ڈرون حملے کیے جا رہے تھے خود پاکستان سے, تنقید تو ہم اس وقت بھی کر رہے تھے, لیکن اندرون خانہ کیا صورتحال تھی وہ آپ کو میرے خیال ہے بہتر پتہ ہوگی. تو یہ تنقید محض گفتن نشستن برخاستن نہیں تھی. نہیں ایسی بات نہیں ہے. اگر ہمارے پاس اتنے ایم این ایز اپنے ہوتے اور ہم گورنمنٹ فارم کر سکتے تو ہم خود ہی گورنمنٹ فارم کر کے پھر عوام کو ایک میگا ریلیف دے دیتے, پر ہماری بھی اس وقت مجبوری ہے, ہمارے اتنے ایم این ایز نہیں ہے کہ ہم اکیلے گورنمنٹ سب فارم کر سکیں. ہم سپورٹ کر سکتے ہیں صرف شہباز شریف صاحب کو اس وقت میں, کیونکہ اس وقت کسی بھی پارٹی کے پاس سادہ اکثریت نہیں ہے. تو جس طرح میں نے کہا کہ ملک چلانا ہے, جمہوریت چلانی ہے, اسمبلی چلانا ہے, تو اس کے لیے کسی نہ کسی کو تو سپورٹ کرنا پڑے گا. باقی ہم جتنی اپنی چیزیں عوام کے لیے منوا سکتے تھے, عوام کو جتنا ریلیف دلوا سکتے تھے وفاق سے, وہ ہم نے دلوایا ہے. ساؤتھ پنجاب کے لیے ہم نے بہت باتیں کی کہ ان کے لیے انکریز پی ایس ٹی پی ایلوکیشن ہونی چاہیے, وہ بھی انفارچونیٹلی نہیں ملی. ہم نے اس چیز پہ بھی تنقید کی تھی کہ انہوں نے پیٹرولیم لیوی جب بڑھایا تھا اور سامنے بہانہ یہ دیا تھا کہ بلوچستان کے اندر ہم نے ہائی ویز بنانے ہیں, تو ہم اس بات پہ بھی ہم تنقید کر رہے تھے کہ بھائی ٹھیک ہے, بلوچستان صوبہ بہت زیادہ اہم ہے ہمارے لیے, ہمارا بالکل بھائی, جس طرح ہم سندھ کو سمجھتے ہیں یا پنجاب کو سمجھتے ہیں اتنا ہی حق ہم بلوچستان کا سمجھتے ہیں. مگر پیٹرولیم لیوی سے آپ ہر اس کسان موٹر سائیکل چلانے والے کے اوپر ایک برڈن ڈالتے ہیں. 100 اور چیزیں ہوتے ہیں جس سے آپ پیسے نکال کے ڈائیورٹ کر کے بلوچستان کے ہائی ویز بنا سکتے ہیں. تو یہ مجبوریاں ہیں کولیشن گورنمنٹ کی. کوئی بھی اس سچویشن سے خوش نہیں ہے, بٹ مجبوری میں کہتے ہیں نا چلانا پڑتا ہے, تو ہم چلا رہے ہیں فی الحال. دھکا سٹارٹ ہے. ٹھیک ہو گیا سر, نقطہ آپ کا کنوے ہو گیا. ناظرین یہاں وقت ایک کمرشل بریک پہ جانے کا, بریک سے واپس آتے ہیں تو کچھ اور موضوعات ہیں جن کا احاطہ کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. دستور ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور ساجد حسین میر صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما, وہ بھی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں. ساجد صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھجن آ رہی ہے. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے سر. میں کچھ دکھی سا ہوں. انٹرو تو میں نے دیا تھا کہ عوام دشمن ایک قدم ہے, لیکن میرے معزز مہمان نے مجھے تقریباً قائل کر ہی ڈالا ہے کہ جمہوری بقا کے لیے یہ ضروری تھا کہ ان 5000 ملازمین کو جو سرپلس پول میں ڈالا گیا یوٹیلیٹی سٹورز کے, اور چونکہ آپ لوگوں کی سابقہ حکومت ایک بارودی سرنگ بلکہ سرنگیں بچھا کر کے گئی تھی, تو اس لیے در حقیقت ہماری حکومت کو اس قسم کے غیر مقبول فیصلے کر کے اور ریاست بچانی پڑ رہی ہے, اپنی سیاست کو قربان کرنا پڑ رہا ہے. سر, یہ فل ٹاس آپ کی خدمت میں پیش ہے. دیکھیں, میں بولوں, مجھے اجازت ہے؟ جی جی, فل ٹاس کے بعد پھر سناٹا ہوتا ہے. جی دیکھیں, بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے بولا ہے, یہ دوسری سیاسی جماعتیں کوشش کر رہی ہیں اس چیز کو استعمال کرنے کی کہ پاکستان تحریک انصاف نے یہ کیا, وہ کیا, یہ کیا. چلیں, جو بھی کیا پاکستان تحریک انصاف, جو بھی کیا, بارودی سرنگیں لائیں, نقصان کیا ملک کا, جو بھی کیا, لیکن یہ سوال بھی تو بنتا ہے نا کہ انہوں نے آ کے کیا کیا, عوام کو کیا سہولت دی, عوام کی کون سی تکلیف کو انہوں نے دور کیا, بلکہ عوام کے دکھوں کو ڈبل کر دیا. اس بجٹ میں دیکھ لیں کیا ریلیف دیا, پچھلے بجٹ میں دیکھ لیں کیا ریلیف دیا. ایک عام آدمی کو کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں ملا. یہ تو دیکھیں, وہ لوگ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ جنہوں نے اس قوم اور اس ملک کے لیے بہت اچھا کیا ہو, تو وہ دوسرے کو کرٹیسائز کر سکتے ہیں. جو خود دوسروں کی سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہوں, عوام کے ووٹوں پہ ڈاکہ مار کے بیٹھے ہوئے ہوں, وہ کیا باتیں کریں گے یا کیا دعویٰ کریں گے. لیکن آپ عمومی طور پہ اس رائے سے اتفاق کرتے ہیں کہ یہ ایک غیر مقبول فیصلہ تو تھا, لیکن اس کا مقصد عوام کو سرو کرنا ہی تھا. مطلب آپ اس سے اختلاف رکھتے ہیں یا آپ کے خیال میں ایسا ہی ہے جیسا کہ میرے معزز مہمان نے فرمایا؟ نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں تھا. چونکہ میں تو ہمارے جو فاضل دوست ہیں اس کا میں گفتگو سن بھی نہیں پایا ہوں کہ انہوں نے کیا فرمایا ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ ایک سیاست چمکانے کا ایک نیا ذریعہ دریافت کر لیا گیا ہے
جس کو لفظوں کا کھیل بولتے ہیں. ہم تو لفظوں کا کھیل کھیلتے نہیں ہیں, ہم تو بولتے ہیں وہ کام ہو جو عوام تک, عوام کی دہلیز تک ان کی سہولیات ان کو دی جا سکے. اور دوسری دیکھیں ایک چیز میں آپ کو اور بھی عرض کروں کہ اتنے لمبا عرصے میں کتنی پاکستان تحریک انصاف نے کتنی حکومت کی ہے, ایک تھوڑا سا ایک معمولی سا عرصہ حکومت کی ہے, اس میں بھی اگر آپ کو میں تحریک انصاف کے جو اچھے فیصلے ہیں وہ میں گنوانا شروع کر دوں تو میرا خیال ہے کہ 47 سے لے کر آج تک جو سیاسی جماعتیں آئی ہیں وہ اس کے ہاف ریلیف بھی عوام کو نہیں دے سکی ہیں. جی اس دور میں بھی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی. بہرحال یہ ایک اچھا آپ نے بتایا. سر میں یہ کہہ رہا تھا کہ اپنا یہ 15 روز کے لیے جو عوام کو مزید فیسیلیٹیٹ انورٹڈ کاماز میں کیا ہے حکومت نے, یہ 9 روپے کا ٹیکہ لگایا آپ نے, اور پھر میں نے یہی کہا کہ جی ہمیں گھبرانا نہیں ہے. اور یہ آپ کو پتہ ہے ارشاد گرامی ہوا کرتا تھا سابقہ دور میں کہ ہمیں گھبرانا نہیں ہے کیونکہ سکون قبر میں ہی ہوتا ہے. تو اس قبر سے کیوں آپ ہمیں جو ہے وہ روشناس کرانا چاہتے ہیں, متعارف کرانا چاہتے ہیں؟ ایک وقت جب آئے گا تو خود ہی جا کر کے لیٹ جائیں گے چپ چاپ. آپ غالباً پیٹرول کی بات کر رہے ہیں. جی بالکل. پیٹرول پہ آنے سے پہلے یہ ابھی پی ٹی آئی کے دوست فرما رہے تھے کہ ہم نے یہ کہ مان گئے بیسیکلی کہ ہم نے جو کچھ, ان کو پتہ ہے, خود کہہ رہے تھے ہم نے جو کچھ بھی کیا, لیکن انہوں نے کیا کیا, ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے وہ جو کچھ بھی کیا نا وہ بیسیکلی ملک کو تباہی کے دہانے پر لا کر کھڑا کر دیا تھا. پھر حالت یہ تھی کہ ہمارے دوسرے بھائی بھی اور سارے دوست جو ہیں کوئی بھی حکومت سنبھالنے کے لیے تیار نہیں تھا. یہ مسلم لیگ نون کا وتیرہ ہے اور جذبہ ہے کہ انہوں نے بہرحال حکومت سنبھال لی, نہ صرف حکومت سنبھالی ملک کو بھی سنبھال لیا ہے, کیونکہ یہ تو چاہ رہے تھے کہ ملک ڈیفالٹ ہو گیا, بلیک لسٹ ہو جائے, گرے لسٹ ہو جائے, لیکن الحمدللہ کچھ بھی نہیں ہوا. انڈیکیٹر زبردست جا رہے ہیں. یہی تکلیف ہے کہ یار ان سے تو سنبھل گیا, اب اگر یہ تھوڑا 1 سال اور چلے یہ تو ملک کو بھنور سے نکال دیں گے. اور انشاءاللہ نور العارفین صاحب یہ پروگرام, نور العارفین صاحب پروگرام ریکارڈ ہو رہا ہے, یہ ریکارڈ پہ رکھیے گا. میں آپ کو یہ زبان دے کے جا رہا ہوں, اگر ہمیں کوئی بھی کرائسس اس طرح کا میجر کوئی کرائسس, خدا نخواستہ کوئی جنگ لگ جانا, اس طرح کوئی چیز نہ ہوئی, 1 سال میں محترم شہباز شریف صاحب اس ملک کو اس بھنور سے کئی آگے لے جائیں گے, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ملک ترقی کے سفر پہ گامزن ہو جائے گا. ابھی بھی ہے انشاءاللہ. دوسری بات پیٹرول کی آپ نے کی, دیکھیں اس میں 2 انڈیکیٹرز ہیں. نمبر 1 انٹرنیشنل مارکیٹ میں پیٹرول کے پرائزز کو ہائی ہونا, سیکنڈلی اسٹیٹ بینک جس ریٹ پہ ڈالر دے رہا ہے, یہ دونوں ویریبلز ملا کر 9 روپے کا ہوا ہے. ٹیکس کوئی نہیں بڑھا, جو کلائمیٹ لیوی ہے وہ بیسیکلی آئی ایم ایف کے اور ان سب صاحبان کے مہربانیوں سے ہمیشہ اس طرح ہوتا ہے کہ اس کو بڑھانا تھا 2.5 2.5 روپے وہ ٹیکس کلائمیٹ لیوی بڑھنی تھی, لیکن محترم وزیر اعظم نے کہا نہیں ہم نہیں بڑھائیں گے, اس کو اسی جگہ پہ بریک لگا کے رکھا, اور صرف جو انٹرنیشنل مارکیٹ اور پلس جو ہے جو ڈالر ریٹ کا جو ہمیں معاملہ تھا, ان دونوں انڈیکیٹرز کی وجہ سے اور ان دونوں ویریبلز کی وجہ سے پیٹرول جو ہے وہ مہنگا ہوا. لیکن آپ دیکھیں گے کہ یہ وہی نواز شہباز شریف ہے جس نے 330 روپے سے پیٹرول 250 پہ بھی عوام کو ریلیف دیا تھا. 330 سے 250 پہ بھی لائے, وہ بھی ہم تھے. ابھی بھی بتدریج کم کریں گے, 15 دن کے بعد مزید ریلیف انشاءاللہ دیں گے ہم انشاءاللہ. رائٹ. نادر نبیل قبول صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں؟ جی موجود ہوں. تو یہ نادر نبیل قبول صاحب ویڈیو پہ تھے, یہ ابھی اچانک آڈیو پہ آ گئے. نادر صاحب چلیے جتنی دیر میں آپ کا لنک بحال ہوتا ہے, سر ذرا مجھے کچھ تقویت دیجئے. میرے معزز مہمان کا پھر اصرار ہے کہ کچھ عرصے کی ہی تکلیف ہے, اس کے بعد انشاءاللہ تعالی مسرت ہے, شادمانی ہے, خوشحالی ہے. سر آپ کے خیال میں یہ بات ان کی بائبل ہے؟ دیکھیں پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے, اگر ہمارا فوکس یہ ہو کہ عوام جو سب سے نچلا طبقہ ہے, جو پاورٹی لائن کے بلو ہے, جو لیبر کلاس ہے, جو کسان کلاس ہے, اس کو ہم نے ریلیف پہنچانی ہے, اس پہ ہم نے فوکس کرنا ہے تو بہت ہی اچھا ہوگا. ابھی انفارچونیٹلی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بڑے بڑے بزنس ٹائکونز, انڈسٹریلسٹ, ریئل اسٹیٹ ڈیولپرز, اس طرح کے جو سرمایہ دار لوگ ہیں ان کو زیادہ ریلیف ملا ہے انفارچونیٹلی. مطلب یہ چیز تو بالکل سمجھ سے باہر ہے نا کہ جہاں پہ میجورٹی آف پاکستان 2 وقت کی روٹی افورڈ کرنے کے لیے مشکل سے مطلب افورڈ کر سک رہا ہے, وہاں پہ آپ لوگوں نے لینڈ کروزر میں 80 لاکھ 90 لاکھ روپے ٹیکسز کم کر دیے. اس کے اوپر تو آپ لوگوں نے ٹیکس اور بڑھانا چاہیے تھا تاکہ جو آدمی افورڈ کر سکتا ہے. سر آپ حکومت کو گروانا چاہتے ہیں؟ آپ کی نظر میں کوئی دوسرا پی ایم موجود ہے کیا؟ آپ کیوں حکومت گرانے کی سازش کر رہے ہیں؟ ہمیں کوئی شوق نہیں ہے پی ایم کو چینج کرنے میں. شہباز شریف صاحب بالکل رہیں اس ریمیننگ ٹرم کے لیے اسمبلی کے, مگر ان کو چاہیے کہ جو فوکس ہے
وہ کسان اور مزدور طبقے پہ ہونا چاہیے. ان کے لیے یوتھ کے لیے کوئی انیشیٹوز لے کر آئیں, اسٹوڈنٹس کے لیے کوئی پیکیجز لائیں. ابھی پچھلے مہینے ہی ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ کا ایک اور پروگرام کا انعقاد کیا ہے, اس کا نام ہے ہنرمند پروگرام. اس کے تھرو ہم جتنے بھی ینگ خواتین یا ایسی خواتین ہیں جو جاب نہیں کرتی, ان کو ہم اسکل ان کی ڈیولپ کر رہے ہیں الگ الگ شعبوں کے اندر, تاکہ ان کو ووکیشنل ٹریننگ ملے اور وہ لیبر مارکیٹ انٹر کر سکے. انوائرمنٹ ایسا بنانا چاہیے گورنمنٹ کو کہ میکسیمم جاب اپرچونٹیز ملے, تاکہ جتنے بھی ہمارے اس وقت خواتین ہیں, ینگ اسٹوڈنٹس ہیں جو گریجویٹ ہو کے نکل رہے ہیں, جو پڑھ کر نکل رہے ہیں, جو بے شک یونیورسٹی لیول پہ بھی نہیں جائیں, اگر آپ اچھا سر ضمنی سوال ہے ویسے, اگر آپ چاہیں تو اس کا بھی جواب دے دیجیے گا. یہ خواتین کے لیے تو آپ نے بتایا ماشاءاللہ آپ کے پاس کچھ ہیں انقلابی قسم کے منصوبے, اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. یہ اللہ مانے مردوں کے لیے کچھ ہے آپ کی زنبیل میں, مطلب ان کو کوئی نہیں پوچھتا؟ نہیں, اسی ہنرمند پروگرام میں بس صرف خواتین نہیں ہے. اصل میں بے نظیر انکم سپورٹ ماضی میں خواتین فوکس تھا, تو اس لیے ابھی بھی لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ صرف خواتین کے لیے. ایسی بات نہیں ہے, اس میں مرد بھی اس میں حصہ لے سکتے ہیں, اپنی اسکل ڈیولپمنٹ کے اوپر فوکس کر سکتے ہیں, تاکہ جس طرح آصف زرداری صاحب نے اپنی تقریر میں کہا کہ ہمارے پاس ہمارے انٹرنیشنل جو پارٹنرز ہیں اسپیشلی گلف کنٹریز کے, وہ کہتے ہیں کہ بھی ہمیں لیبر چاہیے مگر ہمیں اسکلڈ لیبر چاہیے. اگر آپ پلمبر بھیجو سعودی عربیہ یا قطر میں تو پھر وہ پلمبر کو کام کرنا آنا بھی چاہیے. تو اس کے لیے جو ہنرمند پروگرام ہے جس کا بے نظیر انکم سپورٹ کے تحت اور پاکستان پیپلز پارٹی کے تحت اس کو ہم نے انٹروڈیوس کرایا, تو اس سے انشاءاللہ اسپیشلی جو ہمارا لیبر کلاس ہے اس کو بہت زیادہ فائدہ ملے گا. وہ ہمارے جاب مارکیٹ ناٹ اونلی ود ان پاکستان بٹ انٹرنیشنلی بھی جو ہمارا ڈائسپورا ہے اس کو بھی ہمارا ریمیٹنس میں پھر انکریز اضافہ دیکھنے کو ملے گا. اس سے صرف ایک شخص کی روزگار میں اضافہ نہیں ہوگا, پورے جو ہاؤس ہولڈ ہے اس کو فائدہ ملے گا. تو اس طرح ظاہر ہے, لیکن سر یہاں پہ میں ایک کمی اور ایک کجی آپ کی ضرور ظاہر کر دوں. ٹو بی ویری آنیسٹ, یہ جو بات آپ نے کی ہے ہنرمند پروگرام, یہ سن کر کے مجھے اتنا خوشی محسوس ہو رہی ہے. آنیسٹلی اسپیکنگ میں آن ایئر ہوں, لیکن اس کی پروموشن, اس کی اشتہارات, اس کے بارے میں لوگوں کو اس کے رائے عامہ ہموار کرنا, لوگوں کو معلوم ہونا, یہ بھی تو بہت ضروری ہے. آپ لوگ اس معاملے میں کریکٹ می اف آئی ایم رانگ کاڑے ہیں سر, مطلب تھوڑا سا سوچئے گا اس ایک بات پہ بھی. ساجد حسین میر صاحب, سر کم از کم ایک خوشی کی خبر تو پیپلز پارٹی کی طرف سے آئی ہے کہ ہنرمند پروگرام جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے. سر آپ نے بھی کوئی ہنر سیکھ رکھا ہے یا میری طرح صرف چرب زبانی کے فن سے ہی آشنا ہے آپ؟ دیکھیں جی, بڑی اچھی بات ہے جو ہمارے دوست جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں انہوں نے بڑی اچھی بات کی ہے. اگر ہنرمند کو کچھ اکوموڈیٹ کیا جاتا ہے تو اس سے اچھی بات تو کوئی بھی نہیں ہو سکتی. لیکن اس سے پہلے میں اپنے میرے جو نون لیگ والے دوست ہیں ان کے میں سوال بات انہوں نے جو کیا ہے اس کی جواب دینا چاہتا ہوں. تو انہوں نے بولا ہے کہ جی کہ مسلم لیگ نون نے سب کچھ سنبھال لیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ انہوں نے ساری بات ہی ختم کر دی ہے. مسلم لیگ نون نے سب کچھ سنبھال لیا ہے, 17 سیٹیں لے کر حکومت سنبھال لی ہے, اور گھر والوں نے مل کے پورے پاکستان کو سنبھال لیا ہے. 17 سیٹوں پہ حکومت کیا بنتی ہے سر؟ جی بس بن گئی ہے نا, وہ تو آپ کو بھی پتا ہے, ان کو بھی پتا ہے بن گئی ہے. پھر اس کے بعد پورے خاندان والوں نے مل کے پورے ملک پہ حکومت بنا لی ہے. وزیر اعظم, وزیر کون پورے خاندان میں میرا خیال ہے مسلم لیگ نون میں میرا خیال ہے کہ شریف خاندان کے علاوہ کوئی بندہ ہے ہی نہیں جو کسی حکومتی عہدے پہ بیٹھ جائے. اب وہ ریزرو سیٹ ہیں وہ بھی انہوں نے سنبھال لی ہیں, یعنی کہ سب کچھ سنبھال لیا ہے انہوں نے. کچھ بھی عوام کے پلے انہوں نے کچھ بھی نہیں چھوڑا, کچھ بھی غریب آدمی کو انہوں نے کس حال پہ لے کے چلے گئے. تو یہ صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل میں ان کی بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ مسلم لیگ نون نے سنبھال لیا ہے سب کچھ. باقی 25 کروڑ عوام مرے جیے جو بھی کرے وہ انہوں نے سنبھال لیا ہے نا. وہ تو میرا خیال ہے صحیح سچی بات بولی ہے میرے بھائی نے. سر لیکن اس جواب سے آپ اسٹوڈیو میں میرے سامنے آ کر کے بیٹھنے کے اہل قرار پائے ہیں. اگلے پروگرام میں ان شاءاللہ تعالیٰ آپ کو اسٹوڈیو میں دیکھنا چاہوں گا. ضرور آؤں گا, کیوں نہیں آؤں گا بھائی جان, ضرور آؤں گا, انشاءاللہ ضرور آؤں گا. جزاک اللہ. سر اب آتے ہیں کراچی کی شاندار مالی کارکردگی کے بارے میں بات کرتے ہیں. ٹیکس وصولیوں میں 29% اضافہ ہو گیا ہے. مالی سال 2024-25 میں 3 خرب 25 ارب 60 کروڑ روپے کے ٹیکس کی وصولی کے بعد کراچی میں اللہ کا شکر ثم الحمدللہ ٹک ٹاک میئر بھی ہیں,
کراچی میں الحمدللہ وہ وزیر بھی ہیں جو 5 منٹ میں ٹویٹر اکاؤنٹ سے کراچی صاف کر دیتے ہیں. کراچی میں لطیفے سنائے جاتے ہیں باقاعدہ سرکاری سرپرستی میں کہ جی اب ایسی بسز آ رہی ہیں جن کو چلنے کے لیے روڈ کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے روڈ بنانے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے, ہوا میں چلیں گے آپ انشاءاللہ تعالی. جمہوریت بہترین انتقام ہے. سر تھوڑا سا اگر آپ بھی اس لطیفے میں اپنا کنٹریبیوشن ڈالیں. دیکھیں, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو کراچی میں وہ مینڈیٹ کبھی ملا نہیں ہے بدقسمتی سے, جو ہمیں ملنا چاہیے یا ہم جو ڈیزرو کرتے ہیں. کیونکہ ہم سمجھتے تھے کہ کراچی, اور ہم سمجھتے بھی ہیں کہ کراچی کی عوام بڑی پڑھی لکھی عوام ہے اور کراچی کی عوام کارکردگی دیکھ کر ووٹ کرتی ہے. لیکن جب کراچی کی عوام نے دیکھا اور کراچی بنسبت باقی سندھ کے اضلاع کے کراچی میں لائف زیادہ بہتر ہے, یہاں پہ انفراسٹرکچر بنسبت سندھ کے دیگر اضلاع سے بہتر ہے, اور یہاں پہ انٹرنیٹ یا پڑھائی یا تعلیم بنسبت سندھ کے دوسرے اضلاع سے بہتر ہے, تو ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ کراچی کے لوگ دیکھیں گے کہ جب پنجاب میں بڑی زبردست ترقی ہو رہی ہے, لاہور بن رہا ہے, فیصل آباد بن رہا ہے, دیگر جو پنجاب کے جو شہر ہیں وہ بن رہے ہیں, تو وہاں مسلم لیگ نون کی حکومت ہے, تو کراچی کے لوگ تھوڑا سیریس لے لیتے, ہمیں بھی ووٹ کرتے تاکہ ہم کراچی کے وہی ماڈل, پھر ہم جواب دیتے کہ جی لاہور اور کراچی میں فرق کیوں ہے. لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ سندھ گورنمنٹ نے بہت سے ترقیاتی کام شروع کر لیے ہیں. لازم ہے جب ترقیاتی کام ہوتا ہے تو کھدائی ہوتی ہے, سڑک ٹوٹتی ہے, مسائل ہیں. میں سن رہا تھا کل بھی میئر کراچی کو کہ وہ کہہ رہے تھے کہ مزید 2 سال لگیں گے, لیکن اس کے بعد پھر کوئی اور آ کر کے ان کی جگہ یہ سب گانا سنائے گا جو وہ سنا رہے ہیں. ہم بہتری کی توقع رکھ سکتے ہیں. نور عارفین صاحب بہتری کی طرف توقع اس لیے رکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں وہ یہی ہیں کہ بہرحال سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, اور بہرحال آپ دیکھ رہے ہیں ابھی ایڈورٹائز بھی آپ دیکھ رہے تھے کہ اس میں سندھ میں بڑے روڈ رستے بن رہے ہیں اور ترقی بھی یہ لوگ کر رہے ہیں. تو ہمیں ایک جمہوری قوت کے طور پر ان کا ساتھ دینا چاہیے. ہمیں چاہیے کہ ہم کہیں کہ نہیں, ہم تو ان کا ساتھ دے رہے ہیں اسی لیے وہ اقتدار میں ہے, لیکن وہ ہمارا ساتھ کیوں نہیں دے رہے ہیں, یہ سوال. نادر نبیل گبول صاحب, سر اسٹریٹ آپ ہی سے پوچھ لیتے ہیں. کراچی کو جب کراچی والا کوئی سوال کرتا ہے تو فوراً اس کو یہ بھاشن دینا شروع کر دیا جاتا ہے کہ سندھ اور کراچی میں تفریق نہ کریں, غیر ضروری بحث و تمہیز کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے حکومتی بینچز کی جانب سے, اور اصل مدعے سے موضوع سے ہمیں ہٹا دیا جاتا ہے. میرے سرکار, مجھے نہیں پتا کہ آپ کراچی میں آخری مرتبہ کب نظر آئے تھے, لیکن یقین کر لیجئے کہ جس کراچی سے میں اٹھ کر کے, جس کراچی کے حصے میں بیٹھ کر کے آپ سے بات کرنے کے لیے خود آتا ہوں, حالت بہت خراب ہے, ناگفت بے ہے, کراچی ادھڑ چکا ہے. لیکن میئر کا جو ٹک ٹاک اکاؤنٹ ہے وہ ماشاءاللہ ثم الحمدللہ, اللہ اس کا اقبال بلند کرے, اوکے ٹیک ہے. جس جگہ نہاری کھاتے ہیں اس کی ویڈیو بھی پیل لیتے ہیں, جس جگہ چائے پیتے ہیں پراٹھا کھاتے ہیں اس کی ویڈیو بھی دھائیں سے ڈال دیتے ہیں. حضور کچھ فرمائیں گے آپ؟ عارفین بھائی, آپ سے مجھے یہ امید نہیں تھی. آپ کو تو اچھی طرح پتہ ہے کہ صرف میں نہیں, میرے دادا نہیں, میرے دادا کے جو والد تھے, مطلب میرے پردادا, وہ بھی کراچی میں ہی پیدا ہوئے ہیں سن 1895 میں. تو مجھ سے زیادہ کراچی کو کون جانتا ہوگا, اور میرے پردادا کراچی کے 2 دفعہ میئر بھی رہ چکے ہیں, اللہ کا شکر ہے. دیکھیں, بالکل راجہ صاحب نے بہت اچھی بات کی. میں نے بھی بالکل پوچھا ہے میئر صاحب سے بھی اور دیگر جو ہمارے وزراء ہیں ان سے بھی. اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے جو K4 پروجیکٹ ہے, اس کی وجہ سے بہت ساری کھدائی ہوئی ہے. جو گرین لائن بس پروجیکٹ ہے اس کی وجہ سے بہت کھدائی ہے. تو اس وقت واقعی میں آپ صحیح کہہ رہے ہیں, کراچی کی تمام روڈیں کھدی ہوئی ہیں. پر ظاہر سی بات ہے جہاں پہ آپ نے کوئی پروجیکٹ لانا ہے تو اس کے لیے تھوڑا سا پھر صبر بھی کرنا پڑے گا. اس میں تقریباً 1.5-2 سال لگے گا جب یہ تمام پانی کی لائنیں, گیس کی لائنیں, سوئی گیس کی الگ کھدائی ہوئی ہے. بائی دا وے میرا جو حلقہ ہے لیاری کے اندر اس وقت تمام روڈیں کھدی ہوئی ہیں, کیونکہ ہر جگہ ہم گیس کی لائنیں بچھا رہی ہے. سوئی گیس نے تمام روڈ اس وقت کھود دی ہیں. ہم کوشش یہی کریں کہ جلد سے جلد سوئی گیس اپنا کام کمپلیٹ کرے. سر یہ ویسے میں جنرل نالج کے لیے ایک سوال ضمنی پوچھنا چاہ رہا تھا, اگر آپ اجازت دیں. جی جی بالکل. سر یہ سوئی گیس میں کس کی دیہڑی رکی ہوئی تھی جو اس نے آپ لوگوں کو اس لائن پہ لگا دیا کہ وہ لیکیجز روکنے کے لیے پورے کراچی کو کھود کر کے اور دوبارہ نئے سرے سے پائپ ڈالنے چاہیے؟ کے الیکٹرک کا تو یاد ہوگا آپ کو, وہ کاپر وائر اتار کر کے پہلے بیچا مستحقین نے, اس کے بعد پھر کون سے والے وائر لگائے. چوری اللہ کا شکر ہے آج بھی ہو رہی ہے.
نہیں لیکیجز روکنے کے لیے نہیں بچھائی جا رہی. اب لیاری میں تو فار ایگزامپل، کیونکہ لیاری آپ کو پتہ ہے کراچی کا سب سے پرانا علاقہ ہے، آپ شاید گلشن میں یا جوہر میں رہتے ہوں گے، وہ تو ایک پھر بھی کمپیریٹیولی نیا علاقہ ہے، بٹ لیاری کراچی کی ابتدائی علاقہ ہے، وہاں سے کراچی شروع ہوا ہے. یہ کماڑی لے لیں، لیاری لے لیں، یہ سارے جو علاقے ہیں یہ پرانے ترین علاقے ہیں. انگریزوں کے دور میں ان کا انفراسٹرکچر لے آؤٹ ہوا تھا، تو گیس لائنیں یہاں پہ نہیں تھی بہت سارے علاقوں میں، بہت سارے علاقوں میں تھی بھی. تو یہ گیس لائنیں بچھانے کے لیے ظاہر سی بات ہے روڈ کھودی جائے گی. اب میرا آفس ہے لیاری کے اندر، آرٹ چوک کے اندر، میرے آفس کے باہر پوری روڈ کھودی ہوئی ہے. اب وہ لائنیں بچھیں گی تو اس کے بعد پھر ٹاؤن کے پاس فنڈز اویلیبل ہیں، ٹاؤن پھر وہ روڈز بنائے گا بھی انشاءاللہ. تو تھوڑا سا صبر کرنا پڑے گا. انشاءاللہ کراچی کو ہم بالکل ماڈل سٹی بنا کے دکھائیں گے. کراچی کا اس وقت خوش قسمتی یہ ہے کہ سندھ حکومت بھی پیپلز پارٹی کی ہے، میئر بھی پیپلز پارٹی کا، اور ظاہر سی بات ہے جب یہ لیک آف جو کوآرڈینیشن ماضی میں ہم دیکھتے تھے کہ جہاں پہ میئر کراچی ایم کیو ایم سے ہوتا تھا یا کسی اور پارٹی سے ہوتا تھا اور سندھ حکومت ہمارے پاس ہوتی تھی، تو ایک کوآرڈینیشن کا مسئلہ ہوتا تھا. میئر ہمیشہ کہتا تھا کہ گورنمنٹ سے سپورٹ نہیں مل رہی ہے، گورنمنٹ کہتی تھی بھئی ہم فنڈز دے رہے ہیں میئر کو مگر میئر آگے نہیں لگا رہے. ابھی انشاءاللہ یہ شکایت آپ کو سننے کو نہیں ملے گی. اگلے الیکشن سے پہلے ہی ہم اپنی کارکردگی دکھا کے جائیں گے اور اسی کارکردگی کے بنیاد پہ ہی ہم کراچی کی عوام سے پھر ووٹ مانگیں گے. اور امید ہے کہ جو ابھی اس دفعہ ہمیں صرف 7 ایم این ایز ملے ہیں کراچی سے، ایم کیو ایم کو شاید کوئی 13 یا 14 ملے ہیں، تو امید ہے کہ اگلے الیکشن میں ہمیں 13-14 ایم این ایز کراچی سے ملے گی اپنی پرفارمنس کے بیس پہ. اور تھوڑا اس کے لیے آپ سے بھی صبر کی ریکویسٹ ہے. باقی جو ہمارے جتنے نہیں سر، میں تو اللہ کا شکر ہے 47 سال میں تو بڑا صابر آدمی ہوں. ان اللہ مع الصابرین، میں نے تو اس پہ عارفین نامہ کے ایپیسوڈ بھی کیے، جو میرے بیٹے نے ان اللہ مع الصابرین کی مجھے پورٹریٹ جو ہے گفٹ کیا ہے. میں تو بڑا صابر و شاکر آدمی ہوں. 47 سال تو میں نے ایسے ہی دھکے کھاتے ہوئے نکال دیے. اب آپ نے بھی چلیے 2 سال مانگ لیا، تو اس کے بعد دیکھتے ہیں دلی کتنی دور ہے. ساجد حسین میر صاحب، سر آپ میرے ساتھ لائن پہ موجود ہیں؟ جی 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 سر، میں آپ کی مدد سے گڈھا کھودتا ہوں. سر میں یہ پوچھ رہا تھا کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ کراچی پر پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. سر میں عقل کا اندھا ہوں یا ان سے کوئی غلطی ہوئی ہے بیان کرنے میں؟ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم پہ پیپلز پارٹی حکومت ہے، کراچی پہ ٹک ٹاکر میئر نازل ہے، کراچی میں یہ سارے مسائل ہیں جن کا میں نوحہ پڑھ رہا ہوں، یا بیان میں کچھ سقم ہے؟ عارفین بھائی، میرے بھائی نے جو بات بولی ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کی خوش قسمتی ہے کہ سندھ گورنمنٹ تو تھی ان کی، اوپر سے میئر بھی ان کا آ گیا. اور اس میں دیکھیں کوئی مبالغہ رائی نہیں ہے، انہوں نے بالکل ٹھیک بولا ہے کہ پہلے تو جو سندھ گورنمنٹ میں بیٹھے تھے ان کی قسمت کا ستارہ چمکتا تھا، تو اب تو جو لوکل گورنمنٹ میں اس میں بیٹھ گئے ہیں، جو میئر صاحب ہیں ہمارے یا ان کی جو ٹیم ہے، تو ان کی بھی خوش نصیبی بلکہ لاٹری نکل آئی ہے ان کی. دیکھیں کراچی پورے ملک کو پالتا ہے، ایک بہت بڑا ریونیو کراچی جمع کرتا ہے، ٹیکس جنریٹ ہوتا ہے یہاں سے، لیکن کراچی کو ہر بار لوٹا گیا. میٹھی میٹھی زبان استعمال کر کے ہم کراچی کو سیف سٹی بنائیں گے، ہم کراچی کو یہ بنائیں گے، ہم کراچی کو وہ بنائیں گے. اور ہو سکتا ہے کہ ڈاکومنٹس میں کراچی ایک بڑا زبردست قسم کا سٹی بن بھی گیا ہو، لیکن جب زمین پہ بندہ اترتا ہے نا تو بندے کو انتہائی دکھ اور تکلیف ہوتی ہے اس بات کی کہ کراچی کا انتہائی برا حال ہے، بلکہ اس کے ساتھ ستروں والا سلوک کیا جا رہا ہے. آپ دیکھیں نا، یہ جو کھدائی کی بات ہوئی ہے، آپ نے بالکل صحیح بولا ہے، یہ دیہڑیوں والا کام ہے. جہاں پہ جگہ کھود لی ہے، بے مقصد کھود لی ہے، کوئی مقصد نہیں ہے نہ. اب آپ دیکھیے گا، آدھا کراچی جو کھودا گیا ہے اس کو بغیر لائنیں ڈالے بند کر دیا جائے گا. آپ میرے اس پروگرام کو مجھے یاد دلائیے گا اگر ایسا نہ ہو. نہیں میرا ایمان ہے سر، میرا ایمان ہے ایسے ہی ہوگا، کیونکہ وہ سڑک جس پہ سواری کرتے ہوئے موصوف یہاں اسٹوڈیو پہنچا کرتے تھے، نعمت اللہ خان کے دور میں 5 سال دھکے کھانے کے بعد ہمیں وہ سڑک ملی تھی ورلڈ بینک کے تعاون سے، اور اب پچھلے 1 مہینے پہلے اس کو کھود دیا گیا ہے. اب پتہ نہیں کون سی جمہوریت اور جمہور والے آ کر کے اس کو بنائیں گے. یہاں تک تو میں آپ کی بات بالکل بائے کرتا ہوں، یہاں یہ آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں. سر راجہ صاحب، میں آپ کی طرف آتا ہوں. سر یہ پوچھنا ہی تھا کہ میں بہت بڑا کرٹک بھی رہا ہوں نون لیگ کا، لیکن اس کے باوجود بھی میرے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے آن ایئر اس بات کو تسلیم کر لینے کے علاوہ کہ نواز شریف جب اقتدار میں آئے تو کراچی کو امن و امان نصیب ہوا،
لوگوں نے لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے سکون کی سانس لی, سکھ کا سانس لیا, کیونکہ خود ایک کاروباری فیملی سے ان کا تعلق ہے, تو کاروبار کے لیے نسبتاً سازگار مواقع کراچی والوں کو میسر آئے. لیکن اس ایک وقت میں جب میں دیکھتا ہوں تو 18ویں ترمیم کے نزول کے بعد وفاق نے پریکٹیکلی اپنے آپ کو سیٹ اسائیڈ کر لیا ہے اور تمام تر فعالیت جو ہے وہ صوبوں کے پاس ہے. اس ایک بیریئر کو اگر آپ سمجھتے ہیں واقعی بینگ اسٹیٹسمین کہ یہ کراچی کی تعمیر و ترقی میں رکاوٹ ہے, سر آپ گلی محلے میں نکل جائیں, راستے میں اتر جائیں تو آپ کو سندھ حکومت کی اور میئر کی کارکردگی جاننے کا خود موقع ملے گا فرسٹ ہینڈ. عارفین صدیقی کو چھوڑ دیجئے, ہو سکتا ہے کہ میں دروغ گوئی سے کام لے رہا ہوں, لیکن اگر اتنی بڑی مارکیٹ ہے اور اس میں ویکیوم ہے, اس میں اپارچونٹی ہے کہ نون لیگ میدان میں اتر کر کے کسی بھی حوالے سے کوئی رول پلے کر کے ہمیں ریلیف دے سکتی ہے, اور اس کے اگینسٹ میں پھر جمہوریت والوں کو ہم سر تسلیم خم کر کے ان کو ووٹ بھی دیں گے. کیا کہتے ہیں عارفین صاحب؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں نون لیگ ہمیشہ سے, ہمارے 18ویں ترمیم کی بات نہیں ہے, جب امن و امان قائم کیا اس وقت بھی 18ویں ترمیم تھی. یہی سبب تھا کہ قائم علی شاہ صاحب اس وقت وزیر اعلیٰ تھے اور محترم نواز شریف صاحب نے کہا کہ ہم اس پوری آپریشن کا کپتان جو ہے وہ قائم علی شاہ صاحب کو بناتے ہیں. یعنی ہمارا ارادہ کیا تھا, ہم کوئی پوائنٹ اسکورنگ نہیں کرنا چاہ رہے تھے. قائم علی شاہ صاحب نے یہ بات خود سن لی تو وہ آپ پہ مانہانی کا مقدمہ بیٹھے ہوئے تھے جب یہ گورنر ہاؤس میں بات ہوئی تھی, میں بھی وہاں موجود تھا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ واقعی کپتان تھے. اہم مسئلہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون یہ چاہ رہی تھی کہ کراچی میں واقعی امن امان ہو, وہ پوائنٹ اسکورنگ نہیں چاہ رہی تھی. وہ یہ نہیں چاہ رہی تھی کہ ہم یہ بولیں. حالانکہ میں کئی دفعہ پارٹی میٹنگز میں کہتا رہا کہ ہم نے کراچی کو امن امان دیا, ہمیں لارجر اسکیل پہ کراچی میں بڑے بڑے جلسے کر کے, بل بورڈز لگا کے, ایڈورٹائز کر کے اس بات کو واپس پولیٹیکلی کیش کرنا چاہیے. لیکن قائد محترم ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ ہم نے جو خدمت کر لی سو کر لی. ہمیں عوام خود دیکھ رہی ہے, عوام سے امید ہے, وہ ان کی بڑی امیدیں تھیں کراچی کے عوام سے کہ جی کراچی کی عوام دیکھ رہی ہے کہ ہم نے امن دیا ہے اور ہمیں ضرور اس کا ریٹرن بیک ملے گا. اور ایسا نہیں ہے کراچی کے عوام نے نہیں دیا. الحمدللہ اس کے بعد بلدیات الیکشنز میں 18 ٹاؤنز میں سے بہت سارے ٹاؤنز ہمارے پاس تھے, بہت ساری یوسیز ہمارے پاس تھی, ہم نے اچھا دیا. لیکن کچھ عرصے کے بعد جب دیکھا کہ ہمارے اوپر سر یہاں ویکیوم بہت ہے, نون لیگ کے حوالے سے ویکیوم بہت ہے. کوئی ایک اردو بولنے والا, ایک یا دو آدمی آپ کے پاس شاید ایسے ہوں گے جو نون لیگ کو کراچی میں ریپرزینٹ کرتے ہیں, کون ہے آپ کے پاس ایسا کہ جس کو آپ پیش کر سکیں؟ ہمارے اردو بولنے والے دوست بھی, ہمارے سندھی بولنے والے اور بہت زبانیں بولنے والے دوست انشاءاللہ آپ دیکھیں گے بہت جلد ہماری پارٹی میں جوائن کریں گے. ابھی پارٹی کو دیکھیں, بہت عرصے سے پارٹی کو وہ توجہ نہیں مل سکی جس کے بہت سارے سرٹن ریزنز تھے, میں اس طرف نہیں جانا چاہتا. بہرحال کراچی کا جو مسئلہ ہے وہ ہمیں جو ایک سرٹن کچھ ایک مائنڈ سیٹ ہے نا, یہ تمہارا ہے, یہ میرا ہے, یہ میرا نہیں ہے, یہ تمہارا نہیں ہے, اس مائنڈ سیٹ سے جب ہم نکل جائیں گے نا نور عارفین صاحب, تو انشاءاللہ کراچی ترقی کرے گا اور مسلم لیگ نون پورا ٹائم دے گی. لیکن میں دو چیزیں ضرور بولنا چاہتا ہوں. بہت طریقے سے بولے کہ جی پی ٹی آئی کے ہمارے جو ساتھی تھے کہ کراچی کے اوپر بڑا انہوں نے سیر حاصل گفتگو کی. ابھی ان سے کوئی یہ پوچھے کہ ان کی بھی تو گورنمنٹ تھی, کراچی سے ان کو سیٹیں ملی تھی نا, انہوں نے کراچی کے لیے کیا کیا, باقی کراچی کے علاوہ باقی سندھ کے اضلاع کے لیے کیا کیا, مجھے بتائیں. اور تو چھوڑ دیں, کہہ رہے تھے کہ ہم اتنی ساری چیزیں گنوا دوں گا, کٹے, انڈے اور بطخ کے مرغی کے بچے اور لنگر کھانوں کے علاوہ مجھے یہ صرف 5 یونیورسٹیز کے نام بتا دیں, 5 میگا پروجیکٹس کے نام بتا دیں, 5 بجلی منصوبوں کے نام بتا دیں, تو میں کہوں یار انہوں نے بھی کچھ کیا تھا. سر بغیر کسی جھگڑے میں پڑے ہوئے. سر نادر نبیل قبول صاحب, کنکلوڈنگ ریمارکس کے لیے میں آپ کی طرف آیا ہوں. باس 1 منٹ ہے آپ کے پاس. دیکھیں بالکل پاکستان اس وقت جس مرحلے سے گزر رہا ہے اس میں سیاسی سٹیبلٹی سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی تو ہی اکنامک سٹیبلٹی آئے گی اور پاکستان پراسپر کرے گا. اس کے لیے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو پولیٹیکل سولوشن کی طرف جانا چاہیے, اسپیشلی پی ٹی آئی جو صرف 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ بیٹھی ہوئی ہے کہ ان کے بانی کو جیل سے نکالا جائے. ان کو ان سے آگے سوچنا چاہیے, عوام کے لیے سوچنا چاہیے. بجٹ کے دوران بھی انہوں نے صرف احتجاج کیا کہ ان کے بانی کو نکالا جائے جیل سے. انہوں نے عوام کی فلاح کے لیے عوام کی کنسرنز کو نہیں لے کر آئے. اسمبلی کے فلور پہ اگر لاتے تو ان چیزوں کو بھی کنسیڈر کیا جاتا, کیونکہ ان کی نیشنل اسمبلی میں ٹھیک ٹھاک اسٹرینتھ ہے. بہتر یہی ہوتا کہ عوامی ایشوز پہ بات کرتے, پر ان کو صرف اپنا بانی چیئرمین نظر آتا ہے. انفارچونیٹلی ان کو پاکستان کو سب سے پہلے رکھنا چاہیے. پاکستان ہے تو ہم سب ہیں. رائٹ. ساجد میر صاحب, بہت کنکلوڈنگ ریمارکس کے لیے آپ کی طرف آیا ہوں. جی کچھ فرمائیے سر, کوئی گانا وانا کچھ سنانا چاہیں, کچھ اگر کہنا چاہیں. دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ میرے دوست نے بولا ہے کہ کراچی میں بہت اچھی میجورٹی ملی ہے پی ٹی آئی کو. وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. 2018 میں بھی پاکستان تحریک انصاف کو
कराची की आवाम ने वोट दिया और 2024 में भी कराची में सारी सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ही जीती थी, जिन सीटों पे आज XYZ लोग बैठे हुए हैं। देखिए, हमारा तो मुख्तसर अरसा था, उस अरसे में हमने गवर्नमेंट की मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने कौन से बड़े बड़े प्रोजेक्ट। साजिद हुसैन मीर साहब, ये मेरा ख्याल है कि आपकी आवाज बहुत ज्यादा डिस्टॉर्शन का शिकार है, मैं अनफॉर्चुनेटली कुछ सुन नहीं पा रहा हूँ। बस अगली दफा ये जरूर पूछ लीजिएगा। लेकिन सर ये आपने मुझसे वादा करना है कि अगले प्रोग्राम में आप मेरे साथ बनफ से नफीस स्टूडियो में तशरीफ फरमाओगे। इंशाल्लाह ये ले आएंगे 5 मंसूबे, कौन कौन से यूनिवर्सिटीज, कौन सी प्लांट्स, कौन से ये ले आए। राइट। नाजरीन, ये थे हमारे पैनलिस्ट मोहतरम राजा अंसारी साहब नवाज लीग से, नादिर नबील गबोल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और साजिद हुसैन मीर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। मेहमानों का वर्जन आपने सुना, आप किसके ख्याल से मुत्तफिक हैं, अपनी आरा से हमें आगाह कीजिएगा। इंशाअल्लाह बशर्ते ज़िंदगी मुलाकात होती है। फी अमानिल्लाह। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।